نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، اور نہیں وہ خرچ کرتے کوئی خرچ کرنا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، صغیرتن ولا کبیرتن ولا یقطعون وادیا، اور نہیں وہ کوئی وادی پار کرتے، الا کتب لہم، مگر ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے۔ کیا لکھ لیا جاتا ہے؟ اجر لکھ لیا جاتا ہے۔ لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ ان کے بہترین عمل کی ان کو جزا دے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ یعنی مال کے ذریعے دین کی جو خدمت وہ کرتے ہیں، خواہ وہ تھوڑا ہوتا ہے یا زیادہ، اور دین کی خاطر کوئی وادی جو وہ پار کرتے ہیں، جہاں کہیں وہ جاتے ہیں، ان سب کے بدلے اجر و ثواب لکھ لیا جاتا ہے، تاکہ اللہ ان کے بہترین عمل کی ان کو جزا دے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ جب اتنا شوق دلایا گیا تو پھر ہر شخص کا دل چاہتا تھا کہ وہ ضرور نکلے، لازمن نکلے۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، اور کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے ہی نکل کھڑے ہوتے۔ یعنی جب اتنا شوق دلایا گیا تو پھر سب کو کیا محسوس ہوا کہ اب شاید نیکی صرف جہاد کے لیے نکلنا ہی ہے یا جنگ کے لیے نکلنا ہی ہے۔ اس موقع پہ سمجھایا گیا کہ نہیں، ضروری نہیں کہ صرف وہیں پر نکلو۔ فَلَوْلَا نَفَرَ، پس کیوں نہ نکلا، من کل فرقتن، ہر گروہ سے، منہم ان میں سے، طائفتن ایک جماعت، لیتفقہوا فی الدین، کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرتے، ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو خبردار کرتے جب وہ ان کی طرف پلٹتے، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی بچ سکیں۔ آپ دیکھیے کہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے، پیچھے بہت باتیں قتال کی، جہاد کی، جنگ کی ہوئیں، اور پھر آخر میں آ کر تعلیم کی بات ہو رہی ہے۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی بھی جہاد کے کانٹیکس میں بتایا ہے، اور بعض نے اس کو تعلیم کے کانٹیکس میں لیا ہے، اول حصے کو۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، یعنی ضروری نہیں کہ جہاد کے لیے سارے ہی مسلمان نکلیں۔ یعنی کوئی کوئی موقع ایسے ہوتے ہیں کہ جب نفیر عام ہوتی ہے اور سب کو نکلنا ہوتا ہے، جب جہاد فرض عین ہوتا ہے۔ لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہاد فرض عین نہیں، ہر قتال فرض عین نہیں۔ اب غزوہ بدر میں آپ نے سب کو نکلنے کے لیے نہیں کہا تھا، دیگر جنگوں میں بھی ایسا نہیں تھا، لیکن غزوہ تبوک میں سب کو نکلنے کے لیے کہا تھا۔ اور چونکہ غزوہ تبوک ایک طرح سے آخری جنگوں میں سے ہے، اور خصوصی طور پر جب یہ واقعہ گزرا کہ ان 3 لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا تو صحابہ بہت محتاط ہو گئے، بہت چوکنے ہو گئے، اور جب بھی جہاد کا موقع آتا تو سب جانے کو تیار ہو جاتے، کوئی بھی پیچھے نہ ہوتا۔ تو اس پر بتایا جا رہا ہے کہ ہر جہاد اس نوعیت کا نہیں ہے کہ سب کے سب لوگ نکلیں، جیسا کہ تبوک میں تھا۔ اب کیا ہے، حالات کے مطابق افراد کی تقسیم کرنا ہے، اور وہ تقسیم کس طرح ہوگی کہ کچھ لوگ تو جنگ کے لیے تیار ہوں گے اور کچھ دوسرے لوگ دین کی سمجھ بوجھ کے لیے۔ اب آپ دیکھیے کہ دونوں کے لیے نفرہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، نفرہ، یعنی جیسے جنگ میں جانا جہاد ہے، ایسے علمی میدان میں نکلنا بھی جہاد ہی کی قسم ہے۔ لینفروا میں بھی نون فے رے روٹ ہے، اور نفرہ دوسرا جو ہے یہ بھی نون فے رے ہے۔ اب حکم کیا ہے کہ کچھ لوگ تو میدان جنگ کے لیے نکلے اور کچھ دوسرے لوگ جہالت کے خلاف جنگ کے لیے نکلیں۔ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ، چونکہ پیچھے اعراب کی بات ہوئی نا کہ یہ اللہ کی حدود سے واقف نہیں، اس لیے اپنے نفاق میں اور پکے ہو گئے، اور منافقین کے بارے میں بھی بار بار آتا ہے لا یفقہون، لا یعلمون، لا یشعرون، شعور کی کمی ہے، سمجھ بوجھ کی کمی ہے، علم کی کمی ہے۔ تو یہاں پر اس کا اب علاج بتایا جا رہا ہے کہ اس کمی کو کیسے دور کیا جائے، کہ ہر بڑے گروہ میں سے ایک چھوٹی جماعت نکل کر آئے
اور یہاں پر کس جگہ نکل کر آنے کی طرف اشارہ ہے؟ مدینہ میں آئے، لیتفقہوا فی الدین، آپ کی صحبت میں رہ کے دین میں سمجھ بوجھ پیدا کریں، پھر واپس جائیں، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو خبردار کریں، اذا رجعوا الیہم، جب ان کی طرف پلٹ کر جائیں، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ بھی ہلاکت سے بچیں۔ جس طرح جہاد کے لیے نہ نکلنا ہلاکت کا سبب ہے، اسی طرح علم کے لیے کوشش نہ کرنا اور ایک منظم کوشش نہ کرنا کہ ہر بستی، کل فرقہ، اور فرقہ سے مراد یہ فرقہ واریت نہیں ہماری، فرقہ کہتے ہیں ایک بڑی جماعت کو، بڑے گروپ کو، اور طائفہ کہتے ہیں چھوٹے گروپ کو، اسمال گروپ کو، کہ ہر بڑے گروپ میں سے ایک چھوٹا گروپ نکلے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کریں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرنا یا تعلیم کا کام ایسا ہے جس میں انسان کو یکسوئی چاہیے ہوتی، دوسری مشغولیتوں سے فارغ ہونا پڑتا ہے۔ اس لیے اگر سارے لوگ تعلیم حاصل کرنے لگ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ باقی سرگرمیاں رک جائیں گی، جہاد کے لیے لوگ نہیں بچیں گے، یا یہ کہ معاشی سرگرمیاں نہیں ہو سکیں گی۔ اس لیے قرآن نے کیا حکم دیا کہ سارے کے سارے لوگ مدینہ کی طرف نہ آ جائیں علم حاصل کرنے کے لیے، باقی لوگ اپنی بستیوں میں رہیں، کام کاج کریں، تجارت زراعت کے کام کریں اور جنگ جہاد کے کام کریں، لیکن ایک مخصوص گروہ وہاں سے نکلے، وہ آ کے دین کی سمجھ بوجھ پیدا کرے اور واپس جا کے ان سب کو، خواہ کوئی جنگ پہ جانے والا ہو یا تاجر ہو یا زراعت کرنے والا ہو، سب کی اصلاح کرے اور سب کو تعلیم دے تاکہ وہ لوگ بھی غلط کاموں سے بچ سکیں۔ یعنی کتنا بہترین ایک آرگنائزڈ وے میں کام کرنے کا طریقہ سکھا دیا کہ جیسے شہروں میں مراکز قائم ہو، دیہاتوں سے بستیوں سے لوگ نکل کر آئیں، سیکھیں اور وہ جا کر اپنی اپنی قوم کو سکھائیں ان کے حالات اور ان کی ضروریات کے مطابق۔ اور یہاں پر تفقہ فی الدین کی بات ہوئی ہے، فے قاف ہے، فقہ کا مطلب ہوتا ہے سمجھ بوجھ، اور یہاں پر لیتفقہوا فی الدین کا مطلب کیا ہے؟ دین کی بنیادی تعلیم میں سمجھ بوجھ، دین کی اسپرٹ، دین کی روح کو جاننا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان مسئلے مسائل کی باریکیوں میں پڑ جائے، کیونکہ غرض کیا ہے اس تفقہ کی؟ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، لوگوں کو ڈرانا، لوگوں کو خبردار کرنا، لوگوں کو آگاہ کرنا۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلامی تعلیم کے نصاب کی جو اسپرٹ ہے وہ کیا ہوگی؟ دین میں سمجھ بوجھ پیدا کرنا۔ اور مقصد کیا ہوگا اس کے سیکھنے کا؟ تاکہ دوسروں کو خبردار کیا جا سکے، اپنی قوم اور اپنے لوگوں کو ان کی نفسیات اور ان کی ضروریات کو سامنے رکھ کر بتا سکیں۔ اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا اذا رجعوا الیہم، یعنی جنگ پہ جانے والے جب جنگ سے واپس آئیں، یہ معنی بھی اس کا کیا گیا ہے۔ تو اس وقت یہ دین کی سمجھ بوجھ والے ان کو جا کر سمجھائیں تاکہ وہ بچ جائیں ان ساری مشکلات سے اور ہلاکت سے، اور ان کی وجہ سے باقی لوگ جو سفر کرنے والے ہیں وہ بھی بچ جائیں۔ یحذرون کا لفظ جو ہے یہ بہت وسیع لفظ ہے، اس میں 2-3 لفظ جو ہے نا بہت قابل غور ہیں، ایک تفقہ کا، ایک انذار کا، اور ایک حذر کا۔ آپ دیکھیں کہ پریکٹیکلی یہ پاسبل نہ تھا کہ پورے کے پورے مسلمان، مثلا 30,000 کا لشکر گیا تھا جنگ تبوک کے لیے، اب از اٹ پاسبل کہ وہ 30,000 مدینہ میں رہ کے آپ سے علم حاصل کرتے؟ یہ ممکن نہ تھا۔ اس کا حل کیا سوچا گیا؟ سب اپنے گھروں کو واپس جائیں اور ہر بستی میں سے ایک اسمال گروپ نکل کے آئے، وہ سیکھے، باقی لوگ اپنے اپنے علاقوں میں ہی رہے، اپنے کام کاج کریں، یہ واپس جا کر ان کے اوقات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو سکھائیں۔ اور یہ ہمیں تاریخ میں بہت سی اس کی مثالیں ملتی ہیں، ابھی میں آپ کو 2 مثالیں دوں گی جس سے آپ کو یہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے گا۔ ہر بستی کی اپنی اپنی ضرورت ہے، مخصوص حالات ہوتے ہیں، مخصوص نفسیات ہوتی ہے،
مخصوص ضروریات ہوتی ہیں. جو گاؤں کے علاقے ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ، جو شہروں کے علاقے ہیں وہ اپنی جگہ. ان کی ضروریات، ذہنی لیول اور معیار کا فرق ہوتا ہے. ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ دین کے سارے فلسفوں کو پوری طرح سمجھ سکے. اسی آیت کو جب میں نے پڑھا تھا تو اسی کو سامنے رکھ کر الہدا کو بنایا گیا تھا، اور اس میں خاص طور پر یہ جو لفظ ہے نا لیتفقہوا فی الدین، اس کا ہمارے معاشرے میں عمومی طور پر کیا مطلب لیا جاتا ہے کہ بہت لمبی چوڑی جو ہے فقہ پڑھی جائے اور بہت علم کی باریکیوں کو اور مسائل کو جانا جائے اور کئی کئی سال پڑھا جائے، پھر جا کر آپ تبلیغ کرو. اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم بہت زیادہ علم کی باریکیوں میں چلے جاتے ہیں اور ایک لمبا عرصہ ایسے کاموں میں گزارتے ہیں تو پھر ہمارا ذہنی لیول عوام کے لیول سے بہت اونچا چلا جاتا ہے. عوام کی ضروریات کو پھر ہم نہیں سمجھتے. ہمارے معاشرے میں یہی کچھ ہوا ہے. علماء اور عوام کے درمیان ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے. وہ ان کی زبان نہیں سمجھتے، وہ ان کی ضروریات نہیں سمجھتے. تو یہاں پر مقصد کیا ہے تفقہ کا؟ لینذروا قومہم، انذار، آگاہ کرنا، خبردار کرنا، عالم بنانا نہیں. اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں سب لوگ ہر روز نہیں آتے تھے. کچھ لوگوں نے باری مقرر کی ہوئی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے انصاری ساتھی کے ساتھ باری مقرر کی تھی. ایک دن وہ آپ کی خدمت میں ہوتا اور ایک دن میں ہوتا، اور روزانہ شام کو آپس میں تبادلہ خیال کرتے. جس کی بھی سیکھنے کی باری ہوتی، جو کچھ وہ سیکھ کر آتا وہ واپس آ کر دوسرے کو سکھاتا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کام کس طرح ہوا. سنت کو وہاں سے ہمیں دیکھنا ہے. اگر ہم مختلف روایات کو دیکھیں تو کوئی شخص 1 مہینہ ٹھہرا، کوئی 25 دن ٹھہرا، کوئی سال ٹھہرا. یعنی اہل صفہ کی اگر تاریخ آپ پڑھیں تو اس میں ٹوٹل وقت جو ہے مدینہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹے وہ کتنا ہے؟ 10 سال کا ہے. اور اس میں کوئی صحابی ایسے نہیں ہمیں ملتے کہ جنہوں نے یہ 10 سال مسلسل تعلیم حاصل کی اور پھر آگے جا کے پڑھایا. وہ لوگ جو شروع میں آپ کے ساتھ تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو یہ مکہ کے بھی 13 سال اور مدینہ کے بھی 10 سال کٹھے رہنے کا موقع ملا اور آپ سے بہت کچھ سیکھا. آپ کی وفات کے بعد ان کو خلافت کا کام کرنا پڑا. وہ زیادہ احادیث روایتیں نہیں کر سکے، تعلیم کا کام کر ہی نہیں سکے، اور 2 سال کے بعد وہ بھی رخصت ہو جاتے ہیں. اسی طرح حضرت عمر ان لوگوں میں سے ہیں، یعنی مکہ سے آنے والے بہت سارے لوگ جنہوں نے یہ 10 سال آپ کی صحبت میں گزارے، اور وہ بھی اس طرح نہیں کہ دن رات وہیں رہا کرتے تھے. دین کو بہت سمپل طریقے سے اس کی اسپرٹ کے ساتھ لینے کی کوشش کی گئی، اور وہی اسپرٹ آگے ٹرانسمٹ کی گئی، جس کے نتیجے میں تربیت ہوئی. اب اس تفقہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی تفقہ میں کیا چیز آتی ہے اور کتنا سیکھنا شامل ہے. یعنی لفظی معنی تو اس کا کیا ہے؟ فہم اور بصیرت پیدا کرنا اپنے اندر، سیکھنا اور سیکھ کر اپنے اندر فہم اور بصیرت پیدا کرنا. فقیہ بننا مراد نہیں ہے یہاں، یا مفتی بننا مراد نہیں ہے یہاں. یہاں پر تفقہ مراد ہے جس کے نتیجے میں لینذروا قومہم ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں اس آیت کی روح سے 3 کام پتہ چلتے ہیں. نمبر 1 تفقہ، اپنے اندر ایک سمجھ بوجھ اور ایک غور و فکر اور بصیرت. دوسرا سٹیپ، اگلا کام، لینذروا قومہم، قوم کو خبردار کرنا، آگاہ کرنا. اور نمبر 3 لعلہم یحذرون، نتائج پر بھی نظر رکھنا کہ لوگ بچ رہے ہیں یا نہیں. صرف اتنا ہی نہیں کہ آپ عذاب سے ڈرا کے گھر آ جائیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کی تبلیغ کتنی مؤثر ہوئی اور کیا اس کا نتیجہ لعلہم یحذرون یعنی گناہوں سے بچنے کی شکل میں سامنے آیا بھی کہ نہیں. کیا جو تبلیغ آپ کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں لوگ گناہوں سے بچ رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ مقصود ہے اس کا. یہ معرف القرآن ہے، اس میں سے میں یہ تھوڑا سا پڑھ کے آپ کو سنانے لگی ہوں کہ اس آیت سے مراد کیا ہے. جیسا کہ آپ حدیث جانتے ہیں کہ حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم حاصل کرنا فرض ہے ہر ایک مسلمان پر. یہ ظاہر ہے کہ اس حدیث اور مذکورہ سابقہ احادیث میں علم سے مراد علم دین ہے. دنیاوی علوم و فنون عام دنیا کے کاروبار کی طرح انسان کے لیے ضروری صحیح، مگر ان کے وہ فضائل نہیں جو احادیث مذکورہ میں آئے ہیں. پھر علم دین ایک علم نہیں، بہت سے علوم پر مشتمل ایک جامع نظام ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت اس پہ قادر نہیں کہ ان سب علوم کو پورا حاصل کر سکے. اس لیے حدیث مذکور میں جو ہر مسلمان پر فرض فرمایا، اس سے مراد علم دین کا صرف وہ حصہ ہے جس کے بغیر آدمی نہ فرائض ادا کر سکتا ہے نہ حرام چیزوں سے بچ سکتا ہے، جو ایمان اور اسلام کے لیے ضروری ہے. باقی علوم کی تفصیلات قرآن و حدیث کے تمام معارف اور مسائل، پھر ان سے نکالے ہوئے احکام و شرائع کی پوری تفصیل، یہ نہ ہر مسلمان کی قدرت میں ہے نہ ہر ایک پہ فرض عین ہے. البتہ پورے عالم اسلام کے ذمہ فرض کفایہ ہے. ہر شہر میں ایک عالم ان تمام علوم اور شرائع کا ماہر موجود ہو تو باقی مسلمان اس فرض سے سبکدوش ہو جاتے ہیں. جس شہر یا قصبے میں ایک بھی عالم نہ ہو تو شہر والوں پہ فرض ہے کہ اپنے میں سے کسی کو عالم بنائیں یا باہر سے کسی کو بلا کر اپنے شہر میں رکھیں تاکہ ضرورت پیش آنے پر باریک مسائل کو اس عالم سے فتویٰ لے کر سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. اس لیے علم دین میں فرض عین اور فرض کفایہ کی تفصیل یہ ہے. فرض عین کیا ہے جو ہر مسلمان پہ سیکھنا لازم ہے؟ ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے کہ اسلام کے عقائد صحیحہ کا علم حاصل کرے، یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے، اس کا علم ہونا چاہیے. طہارت نجاست کے احکام سیکھے، نماز روزہ اور تمام عبادات جو شریعت نے فرض اور واجب قرار دی ہیں ان کا علم حاصل کرے. جن چیزوں کو حرام یا مکروہ قرار دیا ہے ان کا علم حاصل کرے. جس کے پاس بقدر نصاب مال ہو اس پر فرض ہے کہ زکوٰۃ کے مسائل اور احکام معلوم کرے. جس کو حج پہ قدرت ہے اس کے لیے فرض عین ہے کہ حج کے احکام اور مسائل معلوم کرے. جس کو بیع و شراء کرنا پڑے یعنی خرید و فروخت کرنا پڑے یا تجارت اور صنعت یا مزدوری اور اجرت کے کام کرنے پڑے اس پر فرض عین ہے کہ بیع اور اجارہ وغیرہ کے مسائل اور احکام سیکھے. جب نکاح کرے تو نکاح کے احکام اور مسائل اور طلاق کے احکام اور مسائل معلوم کرے. غرض جو کام شریعت نے ہر انسان کے ذمہ فرض اور واجب کیے ہیں ان کے احکام اور مسائل کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. یعنی ان ذمہ داریوں کے بارے میں جاننا جو ہم میں سے ہر ایک پر فرض کے درجے میں ہے، وہ علم پھر فرض عین ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا، اس کا علم سیکھنا جو ہے ہمارے لیے سب کے لیے ضروری ہے. لیکن اس کے علاوہ فرض کفایہ میں پھر کیا چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو دین کی گہرائیاں ہیں اور باریکیاں ہیں اور اس میں مختلف قسم کے اجتہادات ہیں، اس سے متعلق چیزیں جو یہ ہر ایک میں سیکھنا لازم نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ دین کی جو یہ سمجھ ہے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس سے مراد پھر فرض عین والی بات ہے، فرض کفایہ والی نہیں. اور پھر فرض عین میں بھی صرف مسائل کا علم نہیں بلکہ دین کی روح اور اسپرٹ بھی، کیونکہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا. یاد کر کے اس کو اپنے اندر جذب کر کے آگے دوسروں تک پہنچا دیا جائے. کیونکہ مختلف علماء نے اپنے قوم و ملت کی جو حالت کا تجزیہ اور تبصرہ کیا ہے، جیسے مولانا محمود الحسن جب مالٹا میں اسیر تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے مسلمانوں کے اندر جو جنگ و جدل دیکھا ہے تو اس کا حل اور علاج کیا ہے کہ ان کو قرآن کی طرف راغب کیا جائے. تو قرآن ہی انڈرسٹینڈنگ کا، بصیرت کا، فہم کا وہ لیول پیدا کرتا ہے انسان کے اندر کہ جس کے بعد اس میں یہ جذبہ آتا ہے کہ لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، دوسروں کو بھی کچھ بتایا جائے. اس کے بغیر اگر آپ کو چند باتیں پتہ بھی چل جائیں تو دوسروں کو بتانا جو ہے اس کے لیے کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہوتا اور عام طور پر اس کی طرف توجہ ہی نہیں دی جاتی. اور پھر آپ دیکھیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے لِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ میں کہ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں. آپ میں سے کچھ خواتین ہیں جن کے بچے بڑے ہو چکے ہیں، ان کے پاس وقت بہت ہے، وہ ویسے بھی تجربے اور علم میں پختہ ہیں، ان کے پاس مطالعے کے لیے بھی، اپنی اسٹڈی کے لیے بھی وقت ہے، اس میں مزید پختگی پیدا کر کے اوروں کو فوراً سکھا سکتی. صرف ایک اس موقع پر اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ اگر اللہ نے آپ کو چنا ہے یہ سب سیکھنے کے لیے تو سوچیں کہ
جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، وہاں بھی یہی مطلب ہے یتفقہ والا، اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے. یہ اللہ نے آپ پر عنایت کیا، ورنہ کتنے ہی لوگوں کے پاس وقت بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن توفیق نہیں ہے. اگر آپ پر اللہ نے احسان کیا اور توفیق دی کہ آپ یہاں آ کر بیٹھے تو پھر اس کا حق ادا کرنا ہے. اور صرف اتنا کریں کہ اپنی نیت تو کریں کہ ہم انشاءاللہ چاہے قطرہ قطرہ ہی ڈالیں گے اس میں، لیکن اپنا رول پلے کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ پھر قوم کی حالت بھی بدلے گی، کیونکہ اس کے بغیر اندھیروں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. اور اس میں آپ دیکھیں کہ مختلف صحابہ جو تھے انہوں نے مختلف طریقے سے اپنا رول ادا کیا ہے. ہر انسان خدا کی ایک منصوبہ بندی ہے. ہر انسان کی پیدائش انسان اور اس کے خدا کے درمیان ایک خاموش عہد ہے. اسی عہد میں انسان کی ساری قیمت چھپی ہوئی ہے. ہر انسان کو خدا نے کچھ خاص صلاحیتیں دی ہیں، اور ہر آدمی نے خاموش زبان میں یہ اقرار کیا ہے کہ وہ دنیا میں اس خاص کام کو انجام دے گا جس کے لیے خدا نے اس کو پیدا کیا اور جس کے مطابق اسے خصوصی صلاحیتوں سے نوازا گیا. جو انسان ایسا کرے اس نے گویا خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کی، جو ایسا نہ کرے وہ خدا کے نقشہ تخلیق میں اپنی جگہ حاصل کرنے میں ناکام رہا. اس بات کو یہاں اصحاب رسول کی مثال سے واضح کیا جاتا ہے. صحابہ کرام میں ایک حضرت ابو ہریرہ تھے اور دوسرے خالد بن ولید تھے. حضرت ابو ہریرہ کی روایات کی تعداد 5374 تک شمار کی گئی ہے، جبکہ خالد بن ولید کی روایات کی تعداد 100 سے بھی کم ہے. یہ فرق بظاہر عجیب معلوم ہوتا ہے، دونوں ہی صحابی ہیں لیکن ایک 5000 حدیثیں روایت کر رہے ہیں اور ایک 100 سے بھی کم. مگر اس فرق کی وجہ خدمت اسلام کے میدان کا فرق تھا، نہ کہ خود اسلام کا. میدان کا فرق ہے. حضرت ابو ہریرہ بھی مخلص مسلمان تھے اور خالد بھی مخلص مسلمان، مگر فطری صلاحیت کے اعتبار سے دونوں میں فرق تھا. انہوں نے کامل شعور کے ساتھ اس فرق کو پہچانا اور اس پر عمل کیا. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے اپنے لیے خدمت اسلام کا ایک میدان منتخب کر لیا، اور حضرت خالد نے اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دوسرا میدان. حضرت خالد کہتے ہیں کہ میں جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی مہم میں نکلتا، کیونکہ پہلے یہ مسلمان نہیں تھے، تو ہمیشہ یہ احساس لے کر واپس آتا کہ میں اپنے آپ کو وہاں لگائے ہوئے ہوں جہاں مجھ کو نہیں لگانا چاہیے، یعنی میں اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہا ہوں. انی موضع فی غیر شیء، یہ احساس انہیں ستاتا رہا یہاں تک کہ فتح مکہ سے کچھ پہلے مدینہ آئے اور اسلام قبول کر لیا. حضرت خالد فطری طور پر انتہائی بہادر آدمی تھے. انہوں نے اپنی اس خصوصیت کو جانا اور اس کے موقع کا استعمال کا ادراک کیا. انہوں نے شعوری طور پر اس کو دریافت کیا کہ اسلامی خدمت کے وسیع میدان میں وہ کیا خاص کردار ادا کر سکتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی خداداد بہادرانہ صلاحیت کو شرک کے استحصال اور توحید کے قیام کے محاذ پر لگا دیں. چنانچہ وہ اسلامی فوج میں شامل ہو گئے. وہ ساری عمر اس راہ میں سرگرم عمل رہے. وہ خدا سے اپنے لیے قوت اور استقامت کی دعا کرتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی درخواست کرتے کہ وہ آپ کے لیے اس کی دعا فرمائیں. انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی جہاد میں صرف کی، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جس کو خدا نے مشرکین کے خلاف نکالا ہے. سیف من سیوف اللہ صلی اللہ علی المشرکین. دوسری مثال حضرت ابو ہریرہ کی ہے. حضرت ابو ہریرہ کے اندر حضرت خالد والی صلاحیتیں نہ تھیں، البتہ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے اندر حافظے کی قوت عام لوگوں سے زیادہ ہے. انہوں نے اپنی اس صلاحیت کو دین کے لیے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے لیے دعا فرمائیے کہ خدا مجھے وہ علم دے جس کو میں بھولوں نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. حضرت ابو ہریرہ کے حق میں یادداشت کی دعا فرمائی. عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کی غیر معمولی قوت حافظہ اس دعا کا نتیجہ ہے، مگر نفسیاتی اعتبار سے دیکھیے تو یہ دراصل خود حضرت ابو ہریرہ کی اپنی تڑپ کا اظہار ہے. انہوں نے یہ دعا کی درخواست کی تھی. یہ دو طرفہ واقعہ تھا، نہ کہ محض یک طرفہ. حضرت ابو ہریرہ نے اپنی خداداد امتیازی صلاحیت کو پہچانا، اس کی حفاظت اور ترقی کی دعائیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح کی دعا کرائی. اب حضرت خالد نے اور طرح کی دعا کرائی اور حضرت ابو ہریرہ نے اور طرح کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کرانا دراصل خود اپنی دعا کا ایک تسلسل تھا. اس طرح دعاؤں کے سائے میں وہ اپنی صلاحیت کے مطابق ممکنہ میدان میں ہمتن لگ گئے. وہ برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے، آپ کی باتوں کو پوری توجہ سے سنتے، اس کو ذہن میں محفوظ رکھتے
نیز حسب ضرورت اسے لکھ لیتے۔ اسی معرفت خیش یعنی سیلف اویئرنیس کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اسلامی تاریخ میں وہ شخص قرار پائے جن کے ذریعے اگلی نسلوں کو پیغمبر اسلام کی حدیثیں سب سے زیادہ تعداد میں پہنچی۔ ہر آدمی کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنے آپ کو جان کر وہ اپنے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے اور دین کے لیے بھی زیادہ مفید بن سکتا ہے۔ تو آپ سب کو بھی کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ آپ کی صلاحیت کتنی ہے، بول کے سکھانے کی ہے، لکھ کے کام کرنے کی ہے، انگلیوں سے کام کرنا ہے یا کسی اور طریقے سے کام کرنا ہے۔ کون سا فیلڈ ہے آپ جسے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور جو آپ ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور آپ کی جگہ نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر شخص کا دائرہ کار جو ہے، انوائرمنٹ اور اس کے جو ماحول ہے وہ مختلف ہے۔ ہر شخص کو اللہ نے ایک خاص کام کے لیے چنا ہے۔ ہمیں دوسروں کی نکالی کرنے کی بجائے یہ سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، تاکہ ہم اپنے ساتھ بھی انصاف برتیں اور دین کے ساتھ بھی۔ لیکن اصل چیز جس کی ضرورت ہے وہ سیلف موٹیویشن ہے، کہ اندر وہ ہمیشہ احساس رہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، جیسے حضرت خالد بن ولید کے اندر یہ احساس تھا۔ جب بھی کوئی کام سامنے آتا ہے تو میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے نہ کیا تو کوئی اور کر لے گا، یہ رہے گا نہیں، یہ ہو جائے گا، لیکن میرا حصہ کہاں ہوگا؟ کل قیامت کے دن میرا کس چیز میں حصہ ہوگا؟ اور یہ چیز مجھے بیٹھے ہوئے اٹھا دیتی ہے، میرا حصہ کہاں ہوگا؟ اللہ کا دین میرا محتاج نہیں، میں نہیں کروں گی تو بہت لوگ ہیں کرنے والے، لیکن ان کے کرنے سے میرے اجر و ثواب میں تو اضافہ نہیں ہوگا جب تک میں نہیں کروں گی۔ تو آپ بھی ہمیشہ اپنے بارے میں یہ سوچا کریں کہ یہ کام میرا محتاج نہیں ہے۔ اگر اللہ کے دین کی ہم خدمت نہیں کریں گے، ہم یہ ذمہ داری قبول نہیں کریں گے جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں ہم سے، مومنون کا لفظ آیا، ہم بھی ایمان کے دعوے دار ہیں، اگر ہم نہیں کریں گے کوئی اور کرے گا، لیکن میں تو رہ جاؤں گی نا۔ وہاں تو کوئی بھی کرنے والا یہ نہیں آ کے کہے گا کہ یہ میں نے بہت سا کام کیا، آپ بھی اس میں سے کچھ لے لیں۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر آپ نے کچھ نہیں پڑھا تو ہو سکتا ہے کوئی اور آپ کا ساتھی آپ کو کہ اچھا آپ لنچ نہیں لائیں، تھوڑا میرے ساتھ شیئر کر لیں۔ آخرت میں کوئی لنچ شیئر نہیں کرے گا اپنا۔ اگر ہمیں نیکی کمانے کا ایک شوق پیدا ہو جائے نا، اور یہ یقین، جیسے ابھی وہ اس حدیث میں تھا کہ امت کے اول حصے کی اصلاح یقین کے ساتھ ہوئی، پہلی چیز یہ کہ ہمیں یہ یقین آنا چاہیے، کوئی بھی کام ہو تو پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے اندر یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ کام میرا دین کے فائدے کے لیے ہے، اور دین کا فائدہ دراصل میرا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کا حق نہیں رکھتا۔ آپ نے پڑھا ہے نا، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو بات یہ کہ کیا میں احسان کرنے والوں میں شامل ہوں؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔